السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ حضرات محترم، معراج پہ ہماری 3 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج معراج پہ بات باقاعدہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے آئندہ زندگی دی، یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معراج پر 3 سے بجائے 4 نشستیں کر لیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا۔ آج میں نے قرآن کریم پہ بیان کرنا تھا کہ تسلسل کے ساتھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں، تو پھر میں نے کہا کیوں نہ سورہ نجم کا ہی انتخاب کیا جائے کہ اسی کو ہم ایک دفعہ محض مختصر ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے چلیں۔ سورہ نجم کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ یہ وہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت فرمائی۔ یہ پہلی مکمل صورت ہے جس کی تلاوت اللہ کے نبی نے کفار کے مجمع عام میں فرمائی۔ پھر اس صورت میں وہ تاثیر ہے، وہ فصاحت کی تاثیر ہے، اور وہ بیان کی غضب کی وہ تاثیر اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے کہ سورہ نجم پڑھتے 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 جب سورہ نجم ختم ہوتی ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی سورہ نجم ختم ہوئی اللہ کے نبی سجدے میں پڑ گئے۔ سننے والے مشرک تھے کہ مسلمان سب سجدے میں پڑ گئے، اٹھ کے کہنے لگے یہ کیا ہو گیا۔ اسے بھی آپ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہی سمجھ لیں۔ سب سجدے میں پڑ گئے سوائے ایک عادت ہے جس میں امیہ بن خلف کا نام آتا یا کسی اور کا نام آتا۔ امیہ کا نام زیادہ لیا گیا اور وہ پھر کفر پہ ہی مرا، اور غالباً اسی نے مٹی ہاتھ میں لی تھی، کہا سجدے کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے، اٹھا کے اسے مٹی ایسے سجدے پہ ماتھے پہ رکھی۔ ورنہ سننے والے جتنے مشرک تھے بے ساختہ سجدے میں پڑ گئے تھے۔ اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے۔ سننے والے کوئی عالم تھے، مشرکین مکہ تھے، ان پڑھ تھے، امی تھے، جاہل تھے، اور قرآن انہیں براہ راست سمجھ میں آ رہا تھا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے قرآن کریم سے مسائل نکالنا۔ فقہا ایک آیت کو سامنے رکھتے ہیں، سینکڑوں مسائل نکالتے چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے فقہ ہے، فقہ ہے، اصول قرآن ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، جتنے بھی اسلامی علوم ہیں سب یکجا ہو جاتے ہیں، پھر 18-20 علوم، 10-20 علوم جتنے بھی بن جاتے ہیں۔ وہ ہیں قرآن کی جو اعلیٰ درجے کی اجتہادی فقاہت ہے، اس کے لیے جہاں تک بات ہے قرآن کی حقائق کو سمجھنا، جہاں تک بات ہے قرآن کے بنیادی عقائد کو سمجھنا، جہاں تک بات ہے ان نظریات کو سمجھنا جو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی آیات میں اتنا کھول کے اسے بیان کر دیا ہے کہ وہ مفسر کی تفسیر پہ بھی وہ بات رہنے نہیں دی۔ چاہے جائے کہ اجتہاد پہ آپ چلے جائیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں قرآن کے بنیادی عقائد واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یا بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا بعض لوگ واقعی اس
یعنی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یا قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں قرآن تو جی بڑے اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اور یہ تو 18-20 علوم جب پڑھیں پھر ہی سمجھ آتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسان کر دیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے ABC سے بھی زیادہ آسان کر دیا ہے۔ عین مخرج سے ادا کرنا مشکل ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم قرآن کے بنیادی عقائد کو سمجھنا عین کے مخرج جو ادا کرنا مشکل ہے اس سے زیادہ آسان ہے۔ کئی لوگوں کی عمریں چلی جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مخرج سے وہ حرف ادا نہیں کر سکتے، اس سے بھی آسان تر ہے، بالکل آسان ہے۔ اس لیے رمضان قریب آ رہا ہے، اپنا ٹائم اپنا شیڈیول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے اور آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے۔ پہلے سے آپ منصوبہ بندی کر لیں، پیش بندی کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ بالکل چپ کر کے سو جانا، سحری کھا کے ڈکاریں مار کے، یہ کام نہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں رات کو بھی سو لیا کریں، سونے کی عادت ڈالیں تاکہ صبح ایک حد تک سوئیں، روٹین کو خراب نہ کریں۔ میرا اپنا ذاتی تلخ تجربہ ہے، رمضان میں روٹین خراب ہو جائے باقی 11 مہینوں میں روٹین واپس نہیں آتی، پھر رات کو بالکل نیند نہیں آتی، کام کے وقت نیند آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آرام بھی کر لیا کریں، رات کو تراویح پڑھ لی، آرام کر لیا، تہجد میں پھر اٹھیں، کچھ سونے کی عادت ڈالیں۔ میں اور آپ نبی سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے، کچھ رات کو سو لیں، کچھ صبح کے اوقات میں اپنی نیند پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مہینے کو تھوڑا سا آپ ابھی سے پیش بندی کر لیں کہ آپ نے اس مہینے کو گزارنا کیسے ہے، اور رمضان اور قرآن ان دونوں کو تو آپ جدا ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے آسمان پر بھی قرآن رمضان میں اترا، اور اس آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کے سینے اطہر پر جو اس کا نزول شروع ہوا وہ بھی رمضان میں شروع ہوا۔ رمضان کے روزے قرآن کے شکر کے طور پر بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈالیں ترجمے کے ساتھ۔ بغیر ترجمہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے لیکن سمجھ نہیں دیتا، سمجھنے کے لیے آپ پڑھ لیں، اور کچھ کوشش کریں۔ ہر عالم کو ہر مولوی کو عربی نہیں آتی، عربی گرامر نہیں آتی، صرف نو کا پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے گرد و پیش میں کسی اچھے عالم سے رابطہ کر لیں جس کو صرف نحو آتی ہو، بلاغت نہ آتی ہو کوئی بات نہیں، صرف نحو اس کو آتی ہو، گرامر کے موٹے موٹے اصول آتے ہوں، کوئی اردو بازار میں چھوٹی موٹی کتاب مل جائے وہ پڑھا سکے آپ کو، اس کی تمرین بھی ہوتی ہے۔ عربی کا معلم اس لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسی عالم سے رابطہ کر کے وہ تھوڑی بہت کام شروع کر دیں آپ، اور کم از کم رمضان میں قرآن کے کم از کم ایک دفعہ با ترجمہ پورے قرآن سے گزر جائیں۔ میں کبھی نہیں کہوں گا آپ پوری تفسیر پڑھ لیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ میرے بزرگ کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، فلاں کا نہ پڑھیں۔ مارکیٹ میں الحمدللہ ایسے ترجمے موجود ہیں جس پر ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے باقاعدہ سائن ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے۔ قرآن آسان تحریک والوں نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہوا ہے، بریلویوں کی بھی سائن ہیں، دیوبندیوں کی بھی ہیں، اہل حدیث حضرات کی بھی، سب کے سائن ہیں۔ چلیں آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ ہر مسلک نے اس کی تائید کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، لیکن ایک گزارش ضرور ہوگی، خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کریں۔ اول بندہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا تو خود ہی مجتہد بن جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ دو انتہائیں ہماری۔ یہاں جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ کینچی لے کے بیٹھ جاتا ہے، مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب حالت ہے، اسے کوئی کام نہیں آتا تو وہ مفسر قرآن بننے لگ جاتا ہے، کیونکہ کون پوچھے گا؟ یہاں کوئی انجینئر ہو تو اس سے پوچھا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو اس سے پوچھا جاتا ہے، ایون ہومیو ہو اس سے پوچھا جاتا ہے، ایون طبیب ہو اس سے پوچھا جاتا ہے۔ نہیں پوچھا جاتا، صرف ایک قرآن کریم ہے، جو مرضی آئے آپ ایک عدد کتاب مارکیٹ میں لے آئیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کی اپنی علمی اوقات کیا ہے کہ جو آپ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کہے گا میں نے نہیں لکھی، میں نے جمع کی۔ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح جمع کرنے والے جب آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔
یہاں آنے کے میں 2003 تک یہاں تھا. اس کے بعد جب یہاں سے چھٹی کروائی گئی میری, پہلا سرکاری خطیب تھا جس کی چھٹی کروائی گئی تھی, تو پھر میں کسی یونیورسٹی میں میری سلیکشن ہو گئی تھی سرکاری سطح پہ. وہاں ایک ہماری جی سی کے ہمارے ایک پرنسپل, تب تو جی سی یونیورسٹی بن گئی, اس وقت کالج ہوتا تھا, شاید انٹرویو کے دوران بھی وہ کالج یونیورسٹی بن چکا تھا. بال اس کے ایک ریٹائرڈ پرنسپل تھے, وہ بھی بورڈ میں تھے اور انٹرویو لینے والوں میں تھے. انہوں نے مجھ سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیا کہ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں. بڑے مشکل سوالات بھی لوگ کر رہے تھے. انہوں نے جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھ سے پوچھا تو میری نفسیات یہ ہے کہ میں آسان سوال پہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ضرور بٹوین دا لائن کچھ ہے, بین السطور کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تو میں نے بڑے پھونک کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سوچ کے کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی جب میں تراویح پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو الحمدللہ بیغم ہو کے پڑھا رہا ہوتا ہوں, لیکن جب سورہ یاسین پڑھاتا ہوں پھر مجھے فکر پڑ جاتی, پیچھے ہر بندہ حافظ قرآن ہے. یہاں غلطی آ گئی, ہر نمازی نے کہنا حافظ صاحب کا قرآن ہی کچا ہے, پتہ نہیں سارے 30 سپاروں میں کیا کرتے رہے, ہمیں تو ابھی آگے پتہ چلا. اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے جب میں سورہ مزمل پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سورہ یاسین, تو پھر آپ لوگوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس وقت. سورہ مزمل بھی وظیفے کے طور پر بہت سے ساتھیوں کو یاد ہوتی ہے, سورہ یاسین بھی یاد ہوتی ہے, کئیوں کو سورہ رحمان بھی الحمدللہ یاد ہوتی ہے. خیر ویسے ایک میں نے بات کر دی, میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پورا کر دیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب میں حیران, یہ سوال کیا کرنے لگے ہیں جو میں نے تو ترجمہ کر دیا. انہوں نے 2 بڑے اسکالرس کا نام لیا, ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے تھے, ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کے. جی فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے, مجھے بتائیں کون سا ترجمہ درست ہے. میں کہا دونوں درست ہیں. میں کہا اس ترجمے کی حد تک تو دونوں میں کوئی غلطی نہیں, دونوں درست ہیں. کہتے ہیں وہ کیسے, ہمیں کیسے, وہ کیسے. تو میں نے ان کو گرامیٹیکلی بتانے کی کوشش کی. میں نے کہا دیکھیں یہ ہوتا ہے اور نتیجہ ایک ہی ہے, الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, نتیجہ ایک ہی ہے. جب میں نے ان کو یہ بتایا, وہ تھی بات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ترجمے کے اوپر. ویسے بھی آپ دیکھ لیں ترجمے میں تھوڑا بہت فرق آپ کو نظر آئے گا, وہ ترجمہ غلط نہیں ہے, وہ صحیح ہے, کیونکہ عربی جملہ ہوتا ہے اس کی اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. انہوں نے مجھے بڑی حیرت سے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ترجمہ صحیح یا غلط ہے. اب انٹرویو ہو رہا ہے اور ہم بھی اپنی عادات سے مجبور ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا ترجمہ درست ہے. میں نے کہا جی آپ کے پاس صرف 2 طریقے ہیں. کہتا کون سا. میں نے کہا پہلا طریقہ یہ ہے آپ بس خاموشی سے مان لیں, اعتبار کر لیں بس. تو مسکرائے, کہنے کہ دوسرا طریقہ کون سا ہے. میں نے کہا عربیت میں مہارت پیدا کریں. بھائی اعتراض کی گنجائش کیا ہے. ایسے بچگانہ لوگ اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں, خود پتہ نہیں ہوتا, مفتی مجتہد سب کچھ خود ہی بن جاتے ہیں. کسی مریض کی ہمت ہوئی وہ ڈاکٹر کو اعتراض کرے کہ آپ میرا آپریشن کیوں کرنے لگے ہیں. لیکن یہاں ہر بندہ نتھو پھتو سوشل میڈیا کے اوپر مفتی اور مجتہد بنا ہوتا ہے, بجائے مسئلہ پوچھنے کے اعتراض کرتا ہے. جی واہ, میں تو ایسوں کو جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں. بھائی آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے, بہت ہی اچھا آپ کو لگتا ہے تو آ جاؤ میدان میں مرد بنو, 8-10 سال پڑھو, ہماری طرح صبح سے شروع کرو پڑھنا, رات 12 بجے تک پڑھو, 4 گھنٹے آرام کرو, صبح نماز کے بعد پھر شروع کرو, پھر جاؤ 12 بجے تک, پھر جاؤ عصر تک, عصر اور شام کے درمیان فارغ, پھر مغرب سے لے کر رات 11-12 بجے تک پڑھو. 8-10 سال پوری دنیا سے کٹو, اچھی طرح پڑھو, استعداد حاصل کرو. اس کے بعد بھی مہارت نہیں. علماء کہتے ہیں ابھی افتتاح ہو رہا ہے, ابھی ابتدا ہو رہی ہے, آ جاؤ پھر میدان میں. باتیں کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں 4-4 گھنٹے ڈائریاں ہاتھ میں لے کر سمجھتے ہیں ہم نے ڈگریاں لی ہیں. پڑھائی کا طریقہ سیکھنا ہے, اللہ ذوالجلال کی قسم سر اٹھا کے کہہ رہا ہوں مدارس سے جا کر پڑھائی کا طریقہ سیکھے. لیکن میں ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں 100 بچے ہوں, 10 بچے ہوں, 20 بچے ہوں, سب کے سب ختم قرآن پہ گئے ہوتے ہیں, مدرسہ فارغ ہوتے ہیں, امام صاحب یا مولوی صاحب ان بچوں سے کما رہا ہوتا ہے. میں ان مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان مدرسوں کو مدرسہ کہنا بھی مدرسوں کی توہین ہے. مدارس دیکھنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مدارس رکھے ہیں, اور یہ یاد رکھیے مدارس کی صف میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے.
اور دنیاوی جامعات میں پاکستان کس نمبر پر ہے ذرا دکھا دیجیے گا. دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیز میں بھی شاید آپ کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہ ہو. اور مدارس میں پوری دنیا کے طلبہ پاکستان کے مدارس میں پڑھتے ہیں. اب تو پھر ضیاء الحق کے دور کے بعد اللہ اس کو اجر دے, اس نے بڑی سہولتیں دی تھیں. اس کے بعد ہر حکومت پابندی لگاتی گئی. میرے ساتھ بہت سے خود فارنرز میرے ساتھ تھے, ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, تھائی لینڈ کے تھے, مختلف ادھر ادھر کے تھے, اور بڑے بڑے مدارس میں تو کئی میں تو آج بھی ہیں. بڑی بڑی پابندیاں ان پہ لگائی جاتی ہیں, آپ نہ پڑھیں. اب ان لوگوں نے انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا رخ کر لیا. جب میں 97 میں گیا تھا سعودیہ مقابلے کے لیے, تو وہاں مجھے غزہ کے, فلسطین کے ایک اسکالر نے مجھے کہا تھا پاکستان میں میرا داخلہ کروائیں. خیر بات یہ ہے کہ یہاں ہر ایک مفتی بنا ہوتا ہے. آپ کو صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان قریب آ چکا ہے, خدا کے لیے قرآن سے تعلق کو استوار کر لے. اور اسی نیت سے سورہ نجم میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ الحمدللہ جو مٹھاس شاید مجھے محسوس ہو یا ان لوگوں کو محسوس ہو جن کو عربیت کا پتہ ہے, وہ عام لوگوں کو اتنی نہ ہو. لیکن آپ کو بتانے لگا ہوں سورہ نجم وہ سورت ہے جو پہلی سورت جو مجمع عام میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے پڑھی. اور جب آپ سجدے میں گئے سورت کے اختتام پہ, بے ساختہ تمام کفار سوائے ایک عدد کے سب سجدے میں پڑ گئے. انشاءاللہ ہم بھی جب ختم کریں گے تو سجدے میں پڑھیں گے, پھر اپنی رکعتیں پڑھیں گے, 4 رکعت سنت انشاءاللہ. والنجم اذا ہوا, غروب ہوتے ہوئے ستارے کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا ہم نشین تمہارا ساتھی محمد الرسول اللہ نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. ستارے کی اللہ نے مثال دی ہے. ستارہ اپنی سمت نہیں بدلتا, جو دن رات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے. اپنی رفتار نہیں بدلتا, اپنا طریقہ کار نہیں بدلتا. جس وقت جس رفتار پہ جس مدار میں اس کو ہونا چاہیے وہ اسی رفتار, اسی حد پہ, اسی جگہ, اسی موقع محل کے مطابق جا رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے. یہ ہے صراط مستقیم کی ایک قسم کی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کے لیے جو طلوع غروب مقرر کر دیا وہ سیٹ پہ چلتا رہتا ہے. غروب سے طلوع تک تو نظر نہیں آتا, طلوع سے غروب تک تو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے جو نظر آ رہا ہوا ہے اس کی مثال دی جا رہی, جو نظر نہیں ہے اس کی مثال نہیں ہے. کہ والنجم اذا ہوا, غروب ہوتے ہوئے ستارے کی قسم. اس ستارے کو دیکھ لو, یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. طلوع سے لے کر غروب تک اس کی رفتار کو دیکھ لو. یہ جس رفتار میں, جس موقع محل میں, جہاں اس کو ہونا چاہیے, جس رفتار سے ہونا چاہیے اسی پہ ہے, بھٹکتا نہیں ہے. بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی بھٹکے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے اب اس کی؟ ما ضل صاحبکم وما غوا, بھٹکے نہیں ہے اور نہ بہکے ہیں کہ ایک بندے کو راستہ معلوم ہے اور زبردستی وہ غلط راستے پہ چل پڑے. ایسا بھی نہیں ہوا, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہیں راستہ معلوم نہ ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى, محمد جب بھی بولتے ہیں وحی کے زور پہ بولتے ہیں, اپنے خواہش نفسانی کی بنیاد پہ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا جو ایک الفاظ کا جو ایک ردم ہے یا جو بھی کہہ لیں, جو ایک قافیہ بندی ہے, بندہ اسی پہ مر جاتا. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى, محمد الرسول اللہ کبھی بھی خواہش نفسانی کی بنیاد پہ نہیں بولے. ان هو الا وحی یوحى, وحی ہوتی جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس وحی کی وہ پابند ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی نہیں کہ ہر قدم پہ آپ کو وحی ہو اور آپ نے اپنے وزڈم کو استعمال نہ کیا. نہیں 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 نہیں, مطلب یہی ہے جو کچھ ہوتا ہے رب کی نگرانی میں ہوتا ہے. براہ راست ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے, ایک آپ اپنی اوپینین, اپنی وزڈم کو استعمال کر کے اجتہادی قوت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. 2, کسی ایک صحابی کی رائے پر عمل کرتے ہیں. 3, پورے صحابہ کو, بہت سے صحابہ کو لے کر بہت سے صحابہ کی رائے پہ عمل کر لیتے ہیں. 4, اپنی یا صحابی یا صحابہ کے رائے میں کہیں تھوڑی بہت ترمیم کی ضرورت ہو تو اوپر سے ترمیم ہو جاتی ہے, ترمیم کی ضرورت نہ ہو تو پھر نہیں ہوتی. پورا قرآن اس کا گواہ ہے. ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى, یہ قرآن کی تعلیم انہیں کس نے دی؟ بہت بڑی قوت والے جبریل نے دی. علمہ شدید القوى ذو مرہ, جو خوبصورت بھی ہے, پیدائشی طاقتور بھی ہے, صاحب حکمت بھی ہے.
فاستوا، وہ بالکل اپنی اصلی شکل میں سامنے آیا محمد الرسول اللہ کے. ایک الگ مخلوق کو اپنی اصل شکل میں دیکھنا یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی قوت، اتنی صلاحیت رکھ دی کہ انہوں نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے تو دل پھٹ جائیں گے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. کب دیکھا بھائی؟ کہ جب وہ آسمان کے مشرقی کنارے پہ طلوع ہوئے تھے. جیسے آسمان کے مشرقی کنارے پہ سورج طلوع ہوتا ہے نا، بس یہی سمجھ لے، سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتے ہوتے اوپر آتا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جبرائیل امین وہاں سے نمودار ہوئے. جس طرح سورج بڑھتا چلا جاتا ہے وہ بڑھتے ہی چلے گئے. سورج جس طرح اوپر آتا چلا جاتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر آتے چلے گئے، اوپر آتے چلے گئے، اوپر آتے چلے گئے. بالکل جس طرح سورج سر کے اوپر آتا ہے جبرائیل امین بالکل محمد الرسول اللہ کے سر مبارک کے اوپر آ کے معلق ہو گئے. یہ قرآن ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا، پھر قریب ہوئے، فَتَدَلَّى، پھر معلق ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پھر دو کمان یا دو ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا بھائی. او ادنا، اتنے قریب آگے جبرائیل امین. لا الہ الا اللہ. عرب میں آج تو دوستی ہو تو جام سے جام ٹکراتے ہیں نا، تو پھر استغفر اللہ، جہاں جام سے جام ٹکراتے ہیں تو وہاں پھر ایک کی بیوی جا کے دوسری سے ٹکرا جاتی ہے. عرب بڑے غیرت مند لوگ تھے. وہ جب کسی کے ساتھ مضبوط معاہدہ کرتے تھے نا کوئی، تو کمان کمان سے ان کی ٹکراتی تھی، پھر اس کمان کو ایک کر کے، اسی دو کمانوں کو ایک کر کے وہیں سے ایک تیر مشترکہ طور پہ چلاتے تھے. تو یہ مثال ہے شدت اتصال سے. یہ عرب کے محاورے سے یہ بات لی گئی ہے کہ جبرائیل امین اوپر سے معلق ہوتے ہوئے جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، آتے گئے بالکل سر کے اوپر آ کے معلق ہو گئے، پھر اتنے قریب آگے جیسے دو ہاتھ یا دو کمان کے برابر فاصلہ یا اس سے بھی کم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر ایسے میں پروردگار نے اپنے کیا کہتے بندے جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پہ وحی کی جو وحی کرنی تھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. محمد الرسول اللہ کی آنکھوں نے جو دیکھا جبرائیل کو، دل نے اسے جھٹلایا نہیں. بندہ دیکھتا کچھ ہے لیکن دل کہتا نہیں میری آنکھ غلطی کھا رہی، میں غلط دیکھ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے شام کا ٹائم ہو تو ذرا آپ دیکھ لیں، یا ویسے کسی کھڑکی پہ اگر گرد و غبار ہو تو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ کئی ڈر بھی جاتے ہیں اس سے. وہ دل سے نہیں پوچھتے، وہ آنکھوں سے ہی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اتنے کمزور دل کے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ صاف پتہ ہے کہ وہ شکلیں کچھ بھی نہیں ہیں، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے سب غلط ہے. تو یہاں کیا رسول اللہ نے کچھ اور دیکھا؟ کہا نہیں، جو دیکھا دل گواہی دے رہا تھا سچ دیکھا ہے. ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. میرے محمد سے جو انہوں نے دیکھا تم اس پہ جھگڑا کر رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ارے بھائی یہ ایک دفعہ نہیں دیکھا، ایک مرتبہ اور بھی جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہى. سدرۃ المنتہى میں کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ. نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل میں زمین پہ بھی دیکھا اور آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا تو کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. 600 پر. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. ارے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ارض و سما کا خالق ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہوا ہے. فرشتے بھی کیسے؟ 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں. اب ہمارے 2 بازو ہیں نا، 3 لگ جائیں حسن ختم، 1 ہو حسن آدھا. اللہ کی قدرت دیکھیں. فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے 2 پر ہیں.
ایسے بھی ہیں جن کے 3 پر ہیں، ایسے ہیں جن کے 4 پر ہیں، اور جبرائیل امین کے 600 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ویسے اضافہ کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے، جنت جو پرہیزگاروں کا ٹھکانہ ہے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، اور یہ معراج کی نشست تو نہیں، معراج کی نشست تو ہماری اختتام پہ پہنچی ہے۔ معراج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو صحیح روایات کا بھی انکار کر دیتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو غلط ملت کہانیوں کو بھی داخل کر کے صحیح روایات کے اوپر گرد ڈال دیتا ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریم لیول کے کیا کہتے ہیں رویے بالکل غلط ہیں۔ جو صحیح روایات وہ تسلیم ہے، جو صحیح روایات نہیں وہ ناقابل تسلیم ہے۔ صحیح روایت کبھی بھی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ صحیح روایت کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ عند سدرۃ المنتہا، اللہ کے نبی کی پرواز کہاں تک ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک ہے، اور آگے بات آ رہی ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور وہ وقت بھی کیا یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب سدرہ درخت کے اوپر وہ چیز چھا رہی تھی جو چھا رہی تھی، رب کی تجلیات کا نور چھا رہا تھا، فرشتوں کی پروں کی چمک چھا رہی تھی، اس پر جو پروانے پتنگے تھے اور ان کی چمک اس کے اوپر چھا رہی تھی، اور ایسے عجیب رنگ تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان کی حقیقتوں سے واقف نہیں، وہ سب کچھ اس کے اوپر چھا رہا تھا۔ رب کی تجلیات کا اصل مرکز سدرۃ المنتہا ہے، عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ ویسے میں نے گزشتہ بھی حدیث سنائی تھی، پھر مزہ لے کے وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ فلما تغشاها ما غشاها من امر اللہ تغیرت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا جب اللہ کا حکم اس کو ڈانپ لیتا تو اس کا حسن و جمال ایسی کروٹ لیتا کہ مخلوق کا کوئی فرد اس کے حسن و جمال بیان کرنے کی قوت ہی نہیں رکھتا۔ مخلوق میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو سدرۃ المنتہا کے حسن و جمال کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ رب کی تجلیات پڑتی ہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کے نبی کی آنکھ چندیائی نہیں، اتنی زیادہ تجلیات، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی آنکھ کو اتنی قوت دی کہ وہ چندیائی نہیں، لیکن آگے بڑھ گئی۔ کہ وما طغی، جو اللہ کے نبی کے لیے حد مقرر تھی کہ آپ کی نظر یہاں تک جا سکتی، اس سے آگے گئی بھی نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اردو تفاسیر والے یہاں کے رک جاتے ہیں، خاموش ہو کے گزر جاتے ہیں۔ یہ خاموش ہو کے گزرنے کی آیت نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا آنکھ چندیائی نہیں، وہاں کہاں آنکھ اپنی حد سے بڑی بھی نہیں۔ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کا واضح ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کے نبی کی آنکھ چندیائی نہیں، وما طغی، لیکن حد سے متجاوز بھی۔ جہاں تک آپ کو نشانیاں دکھانا تھا، سدرۃ المنتہا کی تجلیات کو دکھانا تھا، بس وہاں تک آپ کی نظر گئی، آگے وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور محمد الرسول اللہ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ارے ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا غور تو کرو، تم لات و منات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم عزا کو تم معبود مانتے ہو، تم اللہ کے اختیارات انہیں دینے لگتے ہو۔ یہ 3 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا۔ اور لات کے بارے میں آتا ہے کان اللات رجلا صالحا یلت السویق، لات ایک نیک انسان تھا، وہ حاجیوں کو جو ستو گول کے پلایا کرتا تھا۔ اس کے مرنے پر لوگوں نے اسے خدا بنا لیا۔ خدا مطلب براہ راست خدا نہیں کہا، مطلب حاجتیں مانگنی شروع کر دیں۔ تو حاجتیں کسی سے مانگنا، اللہ کے سوا اس کو خدا ہی بنانا ہے۔ افرأیتم اللات والعزى، ارے بتاؤ تو صحیح، لات، منات، عزا ومناة الثالثة الأخرى،
ان کو خدائی اختیارات کب سے حاصل ہو گئے ہیں؟ ذرا غور تو کرو. ان کے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں. الکم الذکر ولہ الانثی. ایک اور بیماری اللہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا تمہارے لیے تو بیٹے ہی بیٹے، تمہیں بیٹے بڑے اچھے لگتے ہیں، بیٹیوں کو تو تم زندہ درگور کر دیتے ہو کہ تو بیٹے ہوں. ہمارے بھی جو گلگت کے قبائلی علاقے ہیں نا، وہاں بھی بیٹیوں کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. اگر بیٹیوں کو تو خیر رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے. پھے بتاؤ، پھے مجھے پھے بھی بڑا عجیب لگتا ہے. وہ پھے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے ہمارے مطلب شہری لینگویج میں لفظ نہیں، قبائلی لینگویج میں یہ لفظ پھے. مطلب یہ بیٹے کتنے ہیں، بیٹی کی طرف توجہ ہی نہیں. بیٹے کتنے ہیں؟ یہی عرب جاہلیت کے اندر تھا. بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں. بیٹے اللہ کے لیے، الکم الذکر ولہ الانثی. بیٹے تو تمہارے لیے ہوں، اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناؤ. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے یہ بیٹیاں، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. جب یہ بیٹیاں باپ کے سامنے سفارش کریں گی تو باپ ٹال نہیں سکے گا. یا باپ کو حقیقی باپ سمجھتے تھے، یا جس طرح بیٹیوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تھوڑے بہت پیار سے منا لیتے ہیں، اس طرح سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے. اللہ ان کی بات کو موڑتا نہیں پیار سے. الکم الذکر ولہ الانثی. تمہیں تو بیٹے اچھے لگے ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناؤ. تلک اذا قسمۃ ضیزہ. بڑی داندلی کر رہے ہو، بڑی ناانصافی ہے. اپنے لیے بیٹے، اور جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ خدا کے لیے. تلک اذا قسمۃ ضیزہ. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ دیوی دیوتا ہوں، یہ فرشتے ہوں، تم جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پوچھتے ہو، اپنی حاجات ان کے پاس لے کے جاتے ہو، یہ صرف نام ہے. تم نے ان لوگوں کو خدائی نام دے رکھے ہیں. جو خدائی صفات تھی تم نے ان کو خدائی نام دے رکھے ہیں. آج بھی دیکھیں بڑے بڑے بزرگوں کو وہ لقب دیے گئے ہیں جو صرف خدا کے لیے ہیں. خدائی نام دے رکھے ہیں. سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ نام تم نے رکھے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے. ما انزل اللہ بها من سلطان. ان کی معبودیت پر، ان کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. لا الہ الا اللہ. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. تم صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہو، تم صرف خواہش نفسانی کی پیروی کر رہے ہو. بس دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں. آج بھی یہی ہے. ساڑھے ماں پیو غلط سن، کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی پھوکی دلیل ہے، کتنی بودی دلیل ہے. ساڑھے ماں پیو غلط سن. بھائی ان ماں پیو کے لیے بھی محمد رسول اللہ کی تعلیم آئی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کہ تم وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہو، خواہش نفسانی کی پیروی کر رہے ہو. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت نہیں آئی ہے. محمد رسول اللہ مبعوث ہو چکے ہیں، ہدایت آ چکی ہے. ہدایت آنے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر اپنی حاجتیں پیش کرنا. کہا ام للانسان ما تمنا. کیا ایسا ہوا ہے کہ انسان جو تمنا کرے وہ تمنا اس کو مل جائے ہمہ وقت؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ اور تم یہ تمنا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس شارٹ کٹ پہنچ جائیں اور اس سے اپنی تمام مطلب نکال لیں؟ تمہاری تمنا پوری نہیں ہو سکتی. آج بھی لوگ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اب تو روزے بھی لوگ دوسروں سے رکھواتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر کے اندر جو کام کرنے والی عورت ہوتی ہے وہ بیک وقت 10 آدمیوں کا روزہ رکھ رہی ہوتی ہے. وہ 10 گھروں میں کام کرتی ہے، 10 مالکوں کا روزہ رکھتی ہے. ماشاءاللہ کیا عجیب بات ہے. یہ نفسانی خواہش ہے نا، اور کیا اس طرح روزے تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. تو یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر شارٹ کٹ مارتے تھے. کہ جو مرضی کر لیں، یہ ہے نا اللہ کے پیارے، جب یہ سفارش کریں گے اللہ ٹال ہی نہیں سکے گا. سورہ نجم کب کی بنیاد ہی اس شفاعت کی نفی کرنا ہے. جس سفارش کا تم تصور رکھتے ہو اللہ کے ہاں ایسی سفارش کا کوئی تصور نہیں. اللہ کے ہاں ضرور ہے، لیکن وہ سفارش اللہ کی اجازت پر منحصر ہے، اور وہ ایسی سفارش بھی نہیں کہ مشرکین کی سفارش ہونے لگے. لا الہ الا اللہ. ام للانسان ما تمنا
فللہ الآخرۃ والأولیٰ، سن لو دنیا ہو کہ آخرت سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، تم جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ تمہاری سفارش کر کے وہ فرشتے تمہیں بچا لیں گے کیونکہ وہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کہا نہیں، ان کی سفارش تمہیں ککھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، البتہ جب اللہ اجازت دے گا جس کے لیے دے گا، سفارش تب ہوگی، اس کے بغیر۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا مسلمانوں کے علاوہ کسی کے حق میں سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا نام عورتوں جیسا نام رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے انہوں نے عورتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور تصور کرتے تھے یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس علم نام کی کوئی شے نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف اٹکل کے گمان کی پیروی کر رہے ہیں بس۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان حق کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، میرے نبی ان لوگوں سے آپ اعراض کریں، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ بڑی تبلیغ ہو گئی ان کو، جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور سب کچھ سننے جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا، آخرت نام کی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے۔ كَذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کا مبلغ علم، ان کے علم کی رسائی بس دنیا کی تک ہے، بس دنیا میں بڑے بڑے بنگلے کیسے بنانے ہیں، دنیا میں پوری قوم کا پیسے کیسے لوٹنا ہے، پوری قوم کا پیسہ لوٹنے کے بعد پھر فرشتہ بن کے دوبارہ ووٹ کیسے لینے ہیں، بس ان کے علم کی رسائی یہاں تک ہے۔ سب کچھ لوٹنے کے باوجود بھی قوم کے سامنے مظلوم اور معصوم ہو کے ہیں، بس۔ كَذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی رسائی صرف دنیا ہے، آخرت ان کے سامنے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ کل وقت آئے گا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اللہ بدی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں گے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں گے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، نیک کون لوگ ہیں جو گناہ کبائر سے بچتے ہیں، نیک کون لوگ ہیں جو بے حیائی سے بچتے ہیں۔ ہاں إِلَّا اللَّمَمَ، غلطی سے گناہ ہو گیا، گناہ صغیرہ ہو گیا، چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، ان ربک واسع المغفرہ، اللہ کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے۔ پلاننگ کے تحت گناہ نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے موٹے گناہ ہوں، اللہ کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے۔ الا اللمم، یہ لمم کا لفظ اس کے اندر مختلف تفاسیر ہیں، بس آپ صغیرہ گناہ سمجھ لیں۔ ویسے اس کو سمجھانے کے لیے عرب جاہلیت سے اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، شعر پڑھوں گا لیکن شاید ترجمہ نہ کروں۔ علمت فحیت ثم قامت فولت فلما تولت کادت النفس تزهق، کہتے وہ آئی تھوڑی دیر کے لیے، سلام کیا، اٹھی اور رخصت ہو گئی۔ عرب جاہلی میں یہی شاعری تھی جو آپ کے یہاں شاعری ہوتی ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم، وہ تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جس وقت سے اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تمہارے جد امجد آدم سے پیدا کیا، تمہاری فطرت کو، تمہارے اندر جو کچھ ہے تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، جب تم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکیہ بیان نہ کرتے پھرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ اچھا جانتا ہے تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ کیا خدا کی خدائی ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ کے اندر جنین کی صورت میں تھے، اس لیے اپنے نفس کی پاکی بیان نہ کرو، تم میں سے کون زیادہ متقی ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ کیا خدا کی خدائی یہ بیان کرنے کا انداز ہے۔ افرأیت الذی تولی، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اسلام سے برگشتہ ہو گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا دے کے رک گیا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے؟
کہ جو کچھ اس بندے نے کہا وہ صحیح کہا. ولید بن مغیرہ، اس کے اندر اسلام کی کیا کہتے ہیں وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. اس کے دوست کو پتہ چلا تو اس نے آ کے تھام لیا، اس کو پکڑ لیا. تھام کیا لیا؟ پکڑ لیا. کہہ رہے دوست کیا غضب کر رہے ہو، جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. کہا اتنا پیسہ مجھے دے دو، اگر عذاب ہوگا تو سب میں اپنے اوپر لے لوں گا. اس نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس نے اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیا، پیسے دینے شروع کیے. کنجوس تھا، درمیان میں ہی رک گیا، مسلمان بھی نہیں ہوا، پیسے بھی روک لیا. جب بندے کی مت ماری جاتی ہے نا پھر یہاں اترتا ہے. پھر وہ جیسے آج لوگوں کی مت ماری گئی، 1 سے زائد نکاح کو گناہ سمجھنے لگتے ہیں اور 100 سے زائد داشتائیں ہوں تو قانون کے ہاتھ شل ہیں، اور آج وہ مجبور ہیں. ان کا شجر نسب مٹ گیا ہے، کچھ ان کے پاس نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو جب بندہ دین کو چھوڑتا ہے نا اس کی پھر ایسی مت ماری جاتی ہے، پھر اسے کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہی ہے ولید بن مغیرہ سرداروں کا سردار، مت ایسی ماری گئی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے دوست کو پیسے دے رہا تھا. اور پھر کنجوس ایسے نکلا، دوست کو پیسے دیتے دیتے رک گیا، اس نے پھر باقی پیسے بند کر دیے. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا انہیں خبر نہیں پہنچی جو صحف موسیٰ کے اندر حقائق ہیں، جو صحف ابراہیم کے اندر حقائق ہیں. صحف موسیٰ سے تورات مراد ہے، اور صحف ابراہیم آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں صرف 4 کتابیں نہیں اتری، کتابیں اور بھی ہیں، مشہور 4 ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کو کتنا پیار ہے ابراہیم سے. جو باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے اس پر چھری چلانے پہ تیار ہو وہ اللہ کو کتنا منظور نظر ہوگا. کہتے وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اپنا وعدہ نبھا دیا. اس ابراہیم کے صحیفوں میں تمہیں حقیقت نہیں پہنچی. کیا حقیقت؟ صرف ترجمہ عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. ایک حقیقت ان صحیفوں میں یہ لکھی ہوئی تھی، کوئی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. اور یہاں لوگ آج بھی اس پڑھے لکھے نام نہاد مہذب دور میں بھی لوگ باقاعدہ جنت کے پلاٹ الاٹ کروا کے DHA میں پلاٹ لے لیتے ہیں. جو جنت میں پلاٹ لے کے دے رہا ہے وہ خود یہاں لاہور میں پلاٹ نہیں لے سکتا، لیکن بندہ اس کو یہاں پلاٹ لے کے دیتا ہے اس لیے کہ وہ مجھے جنت میں پلاٹ لے کے دے گا. یہ جب مت ماری جاتی ہے تو ایسے ہوتا ہے. تو یہ اللہ کہتے ہیں انبیاء کے صحیفوں میں یہ حقیقت اتری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی. ان صحیفوں میں ایک یہ حقیقت بھی تھی، انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، بس کوشش اور صرف کوشش. اس کوشش پہ نتیجے کیا مرتب کرنا یہ اللہ کا کام ہے. بندے کے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے، صرف کوشش ہے. ان پڑھ بھائی کاروبار کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کما لیتا ہے، پڑھا لکھا کاروبار کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. بڑے بڑے PhDs ہیں، بڑے بڑے ان پڑھوں کے نوکر ہوتے ہیں. آج بھی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور اس کوشش کا نتیجہ اس کوشش کو دیکھا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر پورا بدلہ دیا جائے گا. اور ان صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے جتنے مرضی دنیا میں راستے ہیں انتہا اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. جانا اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور ان صحیفوں میں یہ حقیقت بھی لکھی ہوئی ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، مصائب بھی وہ دیتا ہے، خوشیاں بھی وہ دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. مارتا بھی وہ ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. اور وہ مرد یہ مذکر اور مؤنث کو پیدا وہی کرتا ہے. کب پیدا کرتا ہے؟ کا نطفہ ہوتا ہے، جب اس کو ٹپکا دیا جاتا ہے اللہ اسے تخلیق کی کاریگری دکھاتے ہیں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور دوسری دفعہ بھی اللہ ہی نے اٹھانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ غنی بھی اللہ کرتا ہے، سرمایہ بھی اللہ بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. یہ جو بندہ غنی ہوا ہے، سرمایہ ہوا، شاید اس کا ستارہ بڑی اچھی چال چلتا ہے. خبردار، شعرا ستارے کا مالک بھی اللہ ہی ہے.
عرب لوگ شیرا ستارے کی عبادت کرتے تھے کہ یہ اس سے قسمتیں وابستہ ہیں. اللہ کہتے ہیں غنی بھی وہ کرتا ہے, سرمایہ بھی وہ بناتا ہے. کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو اس کا ستارہ بڑی اچھی چال چل رہا ہے. کہا نہیں, اس ستارے کا مالک بھی اللہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, یہ بھی لکھا ہوا ہے ان صحیفوں میں, عاد اولا کو اللہ نے ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, قوم سمود کو اس نے ہلاک کیا, کوئی ایک فرد باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل, قوم نوح کو اس سے پہلے بھی اسی نے غرق کیا. انہم کانوہم اظلم واطغى والمؤتفکۃ اہوى فغشاها ما غشا, قوم لوط کو بھی اس نے اوپر سے جبرائیل امین نے اٹھایا, بستی کو الٹا دیا, اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین ایسی دسی کہ اس کے اوپر پانی آ گیا. آج بحر مردار پہ جو پانی ہے نیچے قوم لوط کی بستی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى, پروردگار کی کون کون سے کیا کہتے ہیں نعمتوں کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى, یہ اللہ نعمت بتا رہے ہیں. کیا مطلب؟ جو فاسد قومیں ہوتی ہیں ان کو ہلاک کرنا بھی دنیا والوں پر اللہ کی نعمت ہے. لا الہ الا اللہ. هذا نذیر من النذر الاولى, یہ محمد الرسول اللہ کوئی نئی بات لے کے نہیں آئے, پہلے انبیاء آئے ہیں, ان انبیاء میں سے یہ ایک نبی ہیں ڈرانے والے. هذا نذیر من النذر الاولى ازفت الازفہ, قریب آنے والی قیامت قریب آ چکی ہے. لیس لها من دون اللہ کاشفہ, اس قیامت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا, اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے قیامت ٹالنی نہیں ہے. افمن هذا الحدیث تعجبون, اللہ اکبر, تم اس محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہو. وتضحکون, ہنستے ہو, تمسخر کا نشانہ بناتے ہو. ولا تبکون, تمہیں رونا نہیں ہے. کفار بھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں. سورت ختم ہوئی, سجدہ واجب ہو گیا. 4 رکعت سنتوں سے پہلے سجدہ ادا کر لیجیے گا اور پھر آگے اپنی سنتیں پڑھ لیجیے.